جس راز کو شیرف 20 سال سے دفن کیا بیٹھا تھا وہ اب سامنے آنے والا ہے۔ اوروچ کو ایسا سچ معلوم ہو جاتا ہے جو پوری کہانی بدل دیتا ہے، جبکہ عادل کو یقین ہونے لگتا ہے کہ ایلینی کی پیدائش کا راز فرتونہ خاندان سے جڑا ہوا ہے۔ کیا واقعی ایلینی اس میں اور عادل کی بیٹی ہے؟ اور اگر یہ حقیقت سامنے آ گئی تو دونوں خاندانوں پر کیا قیامت ٹوٹے گی؟ آئیے جانتے ہیں۔ ایلینی اوروچ اور عادل کے ساتھ جب استنبول سے واپس جاتی ہے تو پرائیویٹ جیٹ دیکھ کر عادل سے پوچھتی ہے کیا یہ تمہارا ہے؟ تو عادل کہتا ہے اس پر میرا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے یہ واضح ہے کہ یہ میرا ہی ہے۔ گیزب عادل کو فون کر کے سلطان دائی کے بارے میں معلومات دیتا ہے تو عادل ایلینی کو اس کے بارے میں بتاتا ہے تو ایلینی خوش ہوتی ہے۔ اوروچ ایلینی کو یقین دلاتا ہے کہ ہم تمہاری ماں کو ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ پھر اوروچ ایلینی کا ہاتھ پکڑ کر اسے پرائیویٹ جیٹ کی سیڑھی پر چڑھنے میں مدد دیتا ہے تو عادل کو اس پر غصہ آتا ہے۔ اوروچ ایلینی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتا ہے تو عادل اسے اٹھا کر وہاں سے دوسری جگہ بیٹھنے کو کہتا ہے تو ایلینی کو اس پر حیرت ہوتی ہے۔ وہ اوروچ کو سختی سے ایلینی سے دور رہنے کا کہتا ہے۔ اوروچ اس سے کہتا ہے میں خاموش ہوں تو تم میرا صبر مت آزماؤ کوچاری۔ عادل پھر اوروچ کو کہتا ہے تم فرتونہ خاندان کا فرد ہو اور تم منگنی شدہ بھی ہو، اس لیے تمہیں کسی اور لڑکی کے قریب جانے کا کوئی حق نہیں۔ تو اوروچ کہتا ہے اگر میں فرتونہ سے ہوں تو اس میں چاوش کون ہے؟ پہلے خود کو دیکھو پھر مجھے کچھ کہو۔ تو عادل اس کے قریب جا کر کہتا ہے تمہیں کیا؟ تو اوروچ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہتا ہے وہ میرے چچا کی بیوی ہے، تم نے بورڈنگ ہاؤس صرف اس لیے لیا تاکہ اس پر نظر رکھ سکو۔ ایلینی عادل کے غصے کو دیکھ کر مسلسل عادل کو آنکھوں سے اشارہ کرتی ہے کہ وہ مزید غصہ نہ کرے تو عادل اسے مطمئن کرتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کرے گا، مگر پھر وہ اوروچ کو گریبان سے پکڑ کر جیٹ کا دروازہ کھلوا کر اسے باہر دھکیل دیتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ایلینی اور اوروچ اسے ایسا کرنے سے روکتے ہیں مگر وہ نہیں سنتا، جبکہ جیٹ کا انجن بھی چل رہا ہوتا ہے۔ ایلینی عادل کو ایسا کرنے سے روکتی ہے تو عادل اس کو دیکھتے ہوئے اوروچ کو اندر کر لیتا ہے۔ یہاں فرتونہ ہاؤس میں اس میں شیرف پر بندوق تانے اس سے پوچھتی ہے کیا ایلینی میری بیٹی ہے؟ تو شیرف کہتا ہے تمہارا بچہ فوت ہو گیا تھا۔ شیرف سے آگے بڑھ کر کہتی ہے تم نے ہمارے ساتھ مل کر اسے قبر میں دفنایا تھا۔ تو اس میں کہتی ہے تم نے کسی اور کے بچے کی لاش میرے حوالے کی تھی تاکہ کچاری مجھ سے جدا کیا جا سکے، تم نے کچاری کے باپ کو قتل کیا، بے گناہ بکریوں کو زہر دینے کی کوشش کی اور 20 سال جیل میں گزارے، میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ شیرف کہتا ہے تمہاری ہر بات درست ہے لیکن تم نے مجھے کبھی حقیقت میں جانا ہی نہیں کیونکہ میں تمہاری زندگی میں موجود ہی نہیں رہا، لیکن میں تمہیں جانتا ہوں اور اعتبار کرتا ہوں، تم آج بھی وہی 20 سال پرانی معصوم لڑکی ہو جو کچاری کی ہر چال میں آ جاتی تھی۔ پھر وہ اسے ماضی اور کچاری کی تمام چالیں یاد کراتا ہے اور عادل اور ہجران کے ماضی کی محبت بھری تصویر دکھا کر اسے ٹریپ کرتا ہے۔ تو اس میں کو پرانا خیال آتا ہے جب اس کے لیے فرتونہ رشتہ مانگنے آئے تھے۔ شیرف اسے کہتا ہے یہ تصویر پچھلے 20 سال سے میرے ساتھ ہے۔ زیرف کے چہرے پر شیرف کی مکاری دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ اسے اسی پرانے جھوٹ پر یقین کرنے کا کہتا ہے جو شیرف نے 20 سال پہلے اس میں سے بولا تھا۔ شیرف اس میں سے کہتا ہے تم آج بھی اپنے بچے کو کھونے کے غم میں قید ہو اور ذہنی طور پر کبھی اس لمحے سے باہر نکل ہی نہیں سکی۔ جب شیرف مسلسل اسے دیوانہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں اس سے پوچھتی ہے کہ آخر ایلینی کی اصل ماں کون ہے؟ تو شیرف کہتا ہے میں حقیقت جانتا ہوں مگر یہ حقیقت نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا۔ اس میں ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ کہتی ہے اگر میں نے جان لیا کہ تم سب نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے تو میں سب کو گولی مار دوں گی، اور پھر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے تو زیرف کہتی ہے میں نے اسے پانی میں دوا گھول کر پلائی تھی، چلو اب اسے بھی آرام آئے اور ہمیں بھی سکون ملے۔ شیرف اسے اس کے کمرے میں لے جا کر لٹاتا ہے تو وہ تینوں آپس میں پریشانی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف بینک کے باہر ایک بوڑھی عورت شکایت کرتی ہے کہ پینشن دینے والی مشین خراب ہو گئی ہے اس لیے مجھے پینشن نہیں مل رہی، تو گارڈ اس سے نام پوچھتا ہے تو وہ اپنا نام سلطان بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ریٹائر دائی ہوں، میری مدد کرو، جبکہ گیزب ایک علاقے میں جا کر سلطان دائی کے بارے میں معلومات لے رہا ہوتا ہے۔ تبھی ایک لڑکی کو اس پر شک ہوتا ہے تو وہ ہجران کو میسج کر کے بتاتی ہے کہ کچاری کے لوگ سلطان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی شیرف اور زیرف کے طوطے اڑ جاتے ہیں، جبکہ شیرف کو خان کو حکم دیتا ہے کہ اپنے آدمیوں کو جمع کر کے بالتاجی کے روڈ کو بلاک کر دو تاکہ کوئی بھی کچاری وہاں سے نہ گزر سکے اور ضرورت پڑے تو سلطان نامی ریٹائر دائی سے بھی نمٹ لو۔ یہاں ایلینی عادل کو غصے سے دیکھ رہی ہوتی ہے تو عادل کہتا ہے کیا مسئلہ ہے؟ تو ایلینی کہتی ہے تمہیں شدید اینگر ایشو ہے، تمہیں کسی ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے۔ تو اوروچ ایلینی کی بات پر ہنسنے لگتا ہے تو ایلینی اسے کہتی ہے تم مرنے والے تھے۔ اوروچ کہتا ہے یہ اگر کسی ماہر نفسیات کے پاس چلا جائے تو قیامت نہ آ جائے؟ اس کی بات پر عادل اور وہ خود دونوں ہنسنے لگتے ہیں تو ایلینی کہتی ہے چند لمحے پہلے تم میں سے ایک قاتل اور دوسرا مقتول بننے والا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتا تم اتنے خطرناک واقعے کے فوراً بعد ایسے کیسے ہنس سکتے ہو؟ تو اوروچ کہتا ہے تم یورپ میں پلی بڑی ہو اس لیے بحیرہ اسود کے علاقے کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتی۔ تو ایلینی ناراضگی سے کہتی ہے میں ریسٹ روم میں چلی جاتی ہوں۔ تو عادل اسے روک کر کہتا ہے ہمارے باپ دادا میں سے کوئی قاتل تھا تو کوئی مقتول، اور کئی نسلوں سے دونوں خاندان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ تو ایلینی کہتی ہے تو تمہیں خود بھی نہیں معلوم کہ کب کون کس کو مار دے؟ عادل کہتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ کسی کو مارے اور نہ خود مرے، مگر میں نہیں جانتا کہ ہم کب تک اس کوشش میں کامیاب رہیں گے۔ ایلینی دونوں کو آنکھوں میں آنسو لیے
لیے دیکھ رہی ہوتی ہے تو عادل کہتا ہے یا تو رو لو یا اس کی عادت ڈال لو۔ ایلینی آنکھوں میں آنسو لیے دونوں کو دیکھتی ہے اور پھر ریسٹ روم میں چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد عروج عادل سے کہتا ہے تم نے کچھ زیادہ ہی نہیں کہہ دیا؟ تو عادل اسے کہتا ہے اسے اس کی عادت ہو جانی چاہیے، تم تو ایسے بھی اس سے غداری کرو گے۔ تو عروج استغفار پڑھتا ہے تو عادل کہتا ہے تم نے انکار نہیں کیا عروج؟ تو عروج اس سے کہتا ہے میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، چاہے تو چلتے جٹ سے مجھے نیچے پھینک دو مگر مجھے اس کا جواب چاہیے۔ پھر کہتا ہے کیا تمہیں اس میں چاوش سے محبت تھی تو اس میں نے میرے چچا سے شادی کیوں کی؟ عادل کہتا ہے تمہیں اس سے کیا؟ تو عروج کہتا ہے وہ میری چچا کی بیوی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو عادل کو خیال آتا ہے جب اس میں کو عادل سے ہٹانے کے لیے چال چلی گئی تھی اور اس میں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس میں کے جانے کے بعد شیرف اسے آ کر کہتا ہے تمہیں کیا لگتا تھا کہ ہم خونی دشمن ہو کر تمہیں اپنی لڑکی دیں گے؟ اس میں صرف میری ہے، میری۔ تو عادل عروج سے کہتا ہے ہم خود چاری ہیں اور وہ فرتونہ، ہم یا تو غداری کریں گے یا قتل۔ وہ حقیقت عروج کو نہیں بتاتا جبکہ اپنی بات کر کے خاموش ہو جاتا ہے۔ طرابزون کے ہوائی اڈے پر فاطمہ بائی اور ایلینی کے انتظار میں ہوتی ہے جب ایسو آتا ہے، تبھی عروج، ایلینی اور عادل بھی پہنچ جاتے ہیں۔ فاطمہ ایلینی سے ملتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ تم نے تمہارے ریوڑ کو بچا لیا، اور پھر وہ عروج کا بھی شکریہ ادا کرتی ہے تو عروج اس کے شکریہ کو قبول کرتا ہے، جبکہ ایسو کہتا ہے بڑی بات ہے کہ فاطمہ کچاری نے فرتونہ کا شکریہ ادا کیا۔ تو عادل کہتا ہے تم اپنی قسمت نہ آزماؤ فرتونہ۔ عادل پھر فاطمہ سے پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے گیزب بلتاجی کے پہاڑوں کی طرف جا چکا ہے، تو عادل بھی اس کی طرف جانے کا کہتا ہے۔ عادل اور عروج جدا ہوتے ہیں تو ایلینی عروج کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے تو عادل اسے غصہ کرتا ہے تو ایلینی اسے ناراضگی سے دیکھتی ہے تو عادل اسے منہ پر ہاتھ رکھے چپ رہنے کا کہتا ہے۔ یہاں عروج ایسو سے کہتا ہے ہم بھی اسی طرف جائیں گے جہاں عادل جا رہا ہے۔ تو ایسو عروج سے کہتا ہے مجھ پر غصہ نہ ہونا، میں نے یہ سب مجبوری میں کیا ہے، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی گاڑی سے سیف جان اترتی ہے، وہ قریب آ کر کہتی ہے تم ایلینی کے ساتھ چلے گئے تھے اور مجھ سے معافی تک نہیں مانگی؟ عروج کہتا ہے کس چیز کی معافی؟ تو سیف جان کہتی ہے ایلینی نے میرے منہ پر فون بند کر دیا اور تم نے پلٹ کر ایک مرتبہ بھی فون نہیں کیا، اور یہ سب کیا ہے؟ عادل اسے لے کر چلا گیا ہے؟ تو عروج سکون سے کہتا ہے میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جنہیں جاننے کا وقت ابھی نہیں آیا، مگر وقت آنے پر تم سب سمجھ جاؤ گی۔ سیف جان کہتی ہے اس نے تم پر جادو کیا اور تم اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے، کیا مجھے معلوم نہیں؟ تو عروج اسے کہتا ہے سیف جان ایسا کچھ نہیں ہے جس سے تم حسد کرو یا پریشان ہو۔ پھر وہ اسے پیار سے تسلی دیتا ہے میں تمہیں سمجھ رہا ہوں مگر تم مجھے نہیں سمجھ پا رہی۔ پھر وہ اسے ٹیکسی پر بٹھا کر بھیج دیتا ہے۔ یہاں فرتونہ ہاؤس میں اس میں چاوش ہوش میں آتی ہے تو ہجران اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے، وہ اسے وہاں سے جانے کا کہتی ہے۔ گیزب بلتاجی جا رہا ہوتا ہے کہ شیرف کے لوگ اسے روک لیتے ہیں تو وہ گاڑی سے اتر کر فرتونہ کے آدمی گنتا ہے اور پھر مسکراتے ہوئے کہتا ہے ایک طرف تیرا فرتونہ لوزر اور دوسری طرف ایک بہادر کچاری۔ تبھی عادل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ فاطمہ پریشان ہوتی ہے تو ایلینی رونے لگتی ہے کہ مت جاؤ، مگر صورتحال کے پیش نظر فاطمہ اور ایلینی کو عادل گاڑی میں رہنے کا کہتا ہے اور خود گاڑی سے اتر جاتا ہے۔ گیزب عادل کو واپس گاڑی میں بیٹھنے کا کہتا ہے تو عادل کہتا ہے مالک خود نشانے کو قتل نہیں کر سکا اور اپنے چیلوں کو بھیج دیا ہے، پھر وہ دونوں ان پر فائر کرنے لگتے ہیں تو ایلینی رونے لگتی ہے۔ فاطمہ اسے خاموش کرواتی ہے اور پھر پسٹل اٹھا کر فرتونہ سے لڑنے کے لیے باہر آتی ہے تو عادل اسے کہتا ہے تم واپس جاؤ تو وہ انکار کرتی ہے۔ چند ہی لمحوں میں عادل، گیزب اور فاطمہ کی پسٹل سے گولیاں ختم ہو جاتی ہیں تو فاطمہ ہارے ہوئے انداز سے بھائی کو دیکھتی ہے تو بہن کو عادل سہارا دیتا ہے، جبکہ ایلینی صورتحال پر رونے لگتی ہے۔ گوخان کو جب اندازہ ہوتا ہے کہ کچاری کی بندوق سے گولیاں ختم ہو گئی ہیں تو وہ عادل پر اپنی بندوق تان لیتا ہے تو فاطمہ اس کے سامنے آتی ہے، مگر عادل بہن کو پیچھے کرتا ہے تو وہ دکھ اور کرب کے ساتھ بھائی کو سینے سے لگاتی ہے، جبکہ فرتونہ کے باقی لڑکے گیزب پر بندوق تانے ہوتے ہیں۔ تبھی ایسو گاڑی تیزی سے لا کر گوہان کو مارتا ہے تو گوہان دور جا کر گرتا ہے۔ عروج گاڑی سے اتر کر اسے بندوق نیچے کرنے کا کہتا ہے تو گوہان کہتا ہے آپ اس معاملے سے دور رہیں۔ تو ایسو اس سے کہتا ہے پولیس آ رہی ہے تو گوہان کہتا ہے میں اس کے آنے سے پہلے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تبھی سائرن کی آواز آتی ہے اور ایلینی گاڑی سے اتر کر کہتی ہے میں پہلے ہی پولیس کو کال کر چکی ہوں، وہ پہنچنے والے ہیں۔ عروج کہتا ہے اس سے پہلے کہ پولیس آ جائے اور میں گواہی دوں تم یہاں سے چلے جاؤ۔ گوہان اپنے آدمیوں کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ایلینی سب سے معذرت کرتی ہے اور پھر نیکو سے کہتی ہے نیکو سائرن بند کر دو۔ تو پہلے سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر مسکراتے ہیں۔ ایسو کے لیے نیکو نیا ہوتا ہے، وہ اسے سمجھ نہیں پاتا، جبکہ عادل، فاطمہ اور گیزب ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں تو عادل ایلینی کو بھی بلاتا ہے۔ ایسو بھی اپنی ہی رو میں ان کی طرف جا رہا ہوتا ہے، پھر اسے ہوش آتا ہے تو وہ رک جاتا ہے۔ عادل عروج سے کہتا ہے کیا مسئلہ ہے، کیا ہم سلطان دائی کے لیے جا رہے ہیں جس نے ایلینی کو بیچا تو شیرف کے لوگوں نے ہمارا راستہ روکا، مگر کیوں؟ عروج کہتا ہے یہ میں نے نہیں کیا، اس لیے مجھے معلوم نہیں۔ تو عادل کہتا ہے میں جانتا ہوں تم نے یہ نہیں کیا، بلکہ تم نے تو ہمیں بچایا ہے، اس لیے تمہارا شکریہ، مگر یہ شیرف فرتونہ کا کام ہے۔ فرتونہ ہاؤس میں اس میں روتے ہوئے شیری خانم سے کہتی ہے کیا
मेरी बच्ची मरी हुई थी? तो वो कहती है दाई ने बच्ची को मेरे हवाले किया और तुमने भी उसे देखा था, वो मरी हुई थी, फिर हमने उसे मिलकर कब्र के हवाले किया था। वो दोनों गले लगकर रोने लगती हैं। भाई शरीफ हिजरान से उस औरत का पूछता है तो वो कहती है मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। तो शरीफ कहता है अगर इसमें ने जान लिया कि हमने बच्ची को बेच दिया था तो वो मुझे मार देगी या छोड़ देगी, मेरे लिए दोनों सूरतें एक जैसी हैं। तो आज ज़ैरफ शरीफ को दिलासा देते हुए कहती है कि वो नहीं जान पाएगी। हिजरान दाई सुल्तान को मैसेज करती है कि घर को छोड़ दो और कहीं और चली जाओ, अगर कोई चारी तुम तक पहुंच जाए तो किसी सूरत उसे सच नहीं बताना वरना शरीफ तुम्हें कत्ल कर देगा। यहाँ सुल्तान दाई पेंशन लेकर घर वापस आती है तो धुले हुए कपड़े तार पर डालती है। बाहर कोचारी एक लड़के से उसके घर का पूछता है तो वो लड़का उसे दाई सुल्तान का घर का पता बताता है। तभी दाई सुल्तान को हिजरान का मैसेज मिलता है तो वो उन्हें खिड़की से देखकर घर से भाग जाती है। गैजब घर पर दस्तक देता है तो घर का दरवाजा कोई नहीं खोलता तो सब यही समझते हैं कि यहाँ कोई नहीं रहता, मगर एलिनी तार पर धुले हुए कपड़ों को छूकर देखती है तो कहती है ये कपड़े अभी तार पर किसी ने डाले हैं, ये गीले हैं। तो फिर गैजब और आदल घर को इतराफ से देखने लगते हैं। तभी दाई सुल्तान गैजब को सर पर डंडा मार कर भाग जाती है तो गैजब कहता है ये कैसी बूढ़ी औरत है जो बिल्कुल जवान की तरह भाग रही है। गैजब फिर उसके पीछे भागता है और थोड़ी दूर जाकर उसे पकड़ लेता है। जब उसे वापस लेकर आता है तो वो चिल्ला रही होती है तो आदल उससे कहता है तुमने क्या किया है? तो गैजब कहता है इसने मेरा सर फोड़ दिया। फिर बताता है इसने अपनी हालत बूढ़ी औरत की तरह जाहिर की हुई थी, मगर ये तो जवान है। तो फातिमा उसके पास जाकर कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहती है तुम्हें क्या? एलिनी उसे देखकर कुछ सोचते हुए कहती है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। फिर याद आने पर कहती है ओरुज की मंगनी पर तुम वहाँ नाच रही थी। तो इसू और ओरुज कहते हैं तुम्हें वहाँ किसने दावत दी? तो वो कहती है मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मैं वहाँ से गुजर रही थी, जब मौसीकी की आवाज आई तो मैं वहाँ चली गई। तो गैजब उससे उसका ID कार्ड मांगता है तो वो नहीं देती। वो कहती है मेरा बाप रेजी यालीसी से है और तुम्हारी माँ की कजन हिजरान मेरी खाला की बेटी है। तो सब हैरान होते हैं क्योंकि कहानी जाकर शरीफ से जुड़ रही होती है। ओरुज के दिमाग में सारी बातें जुड़कर कहानी बना रही होती हैं। शरीफ ने उसे कहा था कि 20 साल पहले कोचारी का कुत्ता हमारी एक लड़की से मोहब्बत कर बैठा था। शुक्रिया ने उसे कहा था कि इसमें आदल के साथ भागना चाहती थी जिसकी वजह से शर्म के मारे उसके बाप ने खुदकुशी की। जबकि मेरीना ने कहा था कि तुम्हारे चाचा ने एलिनी को हम पर 50,000 यूरो में बेचा था। और आखिर में जब वो आदल से पूछता है कि अगर तुम्हें इसमें से मोहब्बत थी तो इसमें फरतूना खानदान की बहू क्यों बनी? तो आदल ने कहा था कि फरतूना और कोचारी एक दूसरे के साथ या तो धोखा देते हैं या कत्ल करते हैं। और एलिनी ने कहा था कि मैं अपनी माँ की तलाश में हूँ और मौत मेरे पीछे है। लेकिन आदल ने कहा है कि मौत तुम्हें इसलिए ढूंढ रही है क्योंकि तुम अपनी माँ को ढूंढ रही हो। और शरीफ ने कहा था मैं उस लड़की की माँ का नाम नहीं बता सकता, ये रात मेरी मौत के साथ दफन होगा। आदल ओरुज पर बंदूक तान कर उसे नीचे बिठाकर कहता है यानी जिसने एलिनी को बेचा वो फरतूना से है, बताओ मुझे तुम क्या जानते हो? इसु भागकर बाइक की तरफ जाता है तो गैजब उसे असले की नोक पर रोक लेता है। एलिनी आदल को ऐसा करने से रोकती है जबकि ओरुज कहता है मैं कुछ नहीं जानता। तो आदल कहता है ये सब जानता है। तो एलिनी कहती है तुम इसे यहीं छोड़ दो वरना मैं अपनी माँ की तलाश को छोड़कर पहले ही जहाज से वापस चली जाऊंगी। एलिनी फिर उसे कहती है तुम्हें और फरतूना में क्या फर्क है, तुम भी वही सब कर रही हो जो उन्होंने मेरे साथ किया। तो आदल उसे पिस्टल मारते हुए छोड़ देता है। आदल सुल्तान दाई की बेटी को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। एलिनी जाते हुए ओरुज से कहती है मुझे तुम पर एतबार है। सबके जाने के बाद इसु ओरुज से कहता है आदल को यकीन नहीं है कि तुम कुछ नहीं जानते, मगर एलिनी तुम पर एतबार करती है। तो ओरुज खोए हुए अंदाज से कहता है मैं जानता हूँ। इसु पहले उसकी बात नहीं समझता तो ओरुज कहता है मैं एलिनी की माँ को जानता हूँ। चाचा ने एतराफ़ किया था कि उसने कोचारी और फरतूना के बच्चे को बेचा है। शरीफ को जब पता चला कि इसमें आदल के बच्चे से हमला है तो उसने इसमें को अपनी बीवी बना लिया और उसके बच्चे को बेच डाला। मतलब एलिनी इसमें और आदल की बेटी है। इसु ओरुज की बात को कबूल नहीं कर पाता, वो सख्ते की कैफियत में होता है। यहाँ इसमें रात के वक्त रोते हुए अपनी बेटी की कब्र की खुदाई कर रही होती है, मगर फिर रोते हुए छोड़ देती है और कहती है मैं ये नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा सुकून नहीं बर्बाद कर सकती। वो वहाँ बैठे रो रही होती है। तभी उसे शरीफ की कॉल आती है तो वो कहता है हमारे किसानों की जो रकम आदल ने ले ली थी उसको पूरा करने के लिए मैंने बड़ी मिकदार में सामान बेचने के लिए रशिया के डीलर से बात की है। तो वो अपनी बीवी के साथ डिनर के लिए आ रहा है। क्या तुम उन्हें खुशामदीद कहने के लिए आ सकती हो एक मुख्तार की हैसियत से? तो इसमें कहती है मैं अपने लोगों के लिए आऊँगी। तो शरीफ कहता है मैं होटल में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। कोचारी में जब सब घर वापस आते हैं तो एलिनी को देखकर मीरम चाचा पूछते हैं कि इसे क्या हुआ है। तो आदल कहता है ये मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैंने ओरुज को मारने की कोशिश की है।
پھر وہ گھر کے اندر جا کر دوسری لڑکی کا پوچھتے ہیں تو گیزب بتاتا ہے یہ ہجران کی کزن اور سلطان دائی کی بیٹی ہے جس نے ایلینی کو بیچا تھا۔ تو امیرم چچا کہتے ہیں میں سمجھا نہیں، یہ سلطان دائی کی بیٹی ہجران کی کزن کیسے ہوئی؟ کیا سلطان ہجران کی خالہ تھی؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے اس میں نہ سمجھ آنے والی کون سی بات ہے۔ تو امیرم دائی روب سے اسے خاموش کرواتے ہیں اور گیزب کہتا ہے لڑکی مجھے غصہ مت دلاؤ ورنہ میں ایک ہی وار میں تمہیں دوسری جہان پہنچا دوں گا۔ ایلینی گیزب سے ناراض ہوتی ہے اور پھر اس لڑکی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہتی ہے ہم عجیب صورتحال میں ملے ہیں، میرا نام ایلینی ہے۔ تو وہ اپنا نام بالی بتاتی ہے۔ ایلینی کہتی ہے تمہاری ماں دائی تھی، مجھے پیدا ہوتے ہی بیچ دیا گیا، ہم صرف اس لیے معلومات لینا چاہتے تھے کہ میں جاننا چاہتی ہوں میری ماں کون ہے۔ تو وہ کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایلینی دکھ سے عادل کو دیکھنے لگتی ہے جبکہ بالی گیزب کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے تم نے مجھے بلا وجہ لایا، چلو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ تو گیزب کہتا ہے عادل تم مجھے حکم دو میں اسے شیڈ کے نیچے دفن کر دوں۔ تو عادل گیزب سے کہتا ہے مجھے اس کا بیگ دو۔ گیزب اس کا بیگ لے کر عادل کو دیتا ہے تو عادل اسے چیک کرتا ہے، اس کے بیگ سے 2 موبائل اور 3 کریڈٹ کارڈ نکلتے ہیں، ساتھ ہی اس کا اور اس کی ماں کا آئی ڈی کارڈ اور بینک کارڈ بھی نکلتا ہے۔ تو عادل پوچھتا ہے تمہاری ماں کا ہے تو تمہارے بیگ میں کیا کر رہا ہے، یا تم اسے دفن کرنا بھول گئی؟ عادل کی اس بات پر سب اسے دیکھتے ہیں۔ پھر عادل کہتا ہے تمہاری ماں مر گئی ہے کیا ایسا نہیں ہے؟ تو وہ کہتی ہے ہاں۔ ایلینی رونے لگ دیا تو عادل کہتا ہے یہ سب تم نے اس لیے چھپایا کہ تم اس کے نام کی پینشن لے رہی ہو، سب کو دھوکے میں رکھنے کے لیے تم نے بوڑھی عورت کا روپ اپنایا ہوا ہے۔ تو گیزب کہتا ہے حکومت کو دھوکا۔ تو ایلینی روتے ہوئے باہر چلی جاتی ہے۔ فاطمہ اس کی طرف جانے لگتی ہے تو عادل اسے روک دیتا ہے، پھر وہ چچا سے کہتا ہے پولیس کو کال کرو اور میں ترابزون جا رہا ہوں۔ بالی کہتی ہے کیا تم مجھے پولیس کے حوالے کر دو گے؟ تو چچا کہتا ہے ہاں صبح انشاءاللہ۔ تو یہیں اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی قسط کو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ۔